السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاک پروردگار عالم ہم جہاں کہیں بھی رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 11ویں شریف کا مقدس مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو آج اسی تعلق سے ہم آپ لوگوں کے لیے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی چند مشہور کرامات ہم آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ اسی طرح سے ہم آپ تک دینی معلومات پہنچا سکیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جو غوث اعظم کے لقب سے بہت مشہور ہیں، اسلامی تاریخ کی عظیم صوفی شخصیات میں سے ایک مہان ہستی ہیں۔ آپ کی زندگی میں بے شمار کرامات، روحانی معجزات کا ذکر ملتا ہے جو لوگوں کی ایمان کو تقویت دینے اور انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بنے۔ ان کرامات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے چند اہم واقعات ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلی آپ کی مشہور کرامات ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ دعا کی قبولیت اور بارش کا نزول۔ ایک دفعہ بغداد میں شدید خشک سالی تھی اور لوگ بارش کے لیے پریشان تھے۔ لوگوں نے حضرت غوث اعظم سے دعا کی، حضور غوث اعظم سے دعا کی، درخواست کی۔ انہوں نے دعا کی اور اللہ کے فضل سے اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ جب آپ سے لوگوں نے بارش کے لیے دعا کی کہ حضرت بارش کے لیے دعا فرمائیں، تو جیسے غوث اعظم نے دعا کی تو اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اس واقعے کو لوگ ایک عظیم کرامات کے طور پر یاد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کی دعا کو فوراً قبول کیا۔ دوسری کرامات آپ کی بہت مشہور کرامت یہ ہے کہ دریا کے راستے میں حفاظت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بچپن کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد کی طرف روانہ ہوئے تھے، دوران سفر ایک ڈاکوؤں کا گروہ ملا جنہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی مال یا دولت ہے؟ حضرت نے سچائی کے ساتھ جواب دیا، حضور غوث اعظم نے سچائی کے ساتھ جواب دیا کہ آپ کے پاس کچھ رقم ہے جو والدہ نے دی تھی۔ آپ نے اس کو بتا دیا کہ میرے پاس کچھ رقم ہے جو میری والدہ نے مجھے دی تھی۔ ڈاکوؤں نے یہ بات سن کر حیرانگی کا اظہار کیا کہ آپ جیسے سچے شخص سے وہ کیسے مال چھین سکتے ہیں۔ نتیجہ ان ڈاکوؤں نے آپ کی ایمانداری اور سچائی سے متاثر ہو کر توبہ کی اور آپ کے مرید بن گئے۔ تیسری کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا۔ ایک موقع پر حضور غوث اعظم کے سامنے ایک شخص کی میت لائی گئی اور اس کے لواحقین نے آپ سے دعا کی، درخواست کی۔ اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا۔ اس کرامت کو سن کر دور دور سے لوگ آپ کے پاس دعائیں لینے کے لیے آنے لگے کہ آپ نے جب اس مردے کو زندہ کر دیا تو لوگ بہت بہت دور سے آپ کے پاس آنے لگے دعائیں لینے کے لیے۔ چوتھی کرامت آپ کی یہ بھی ہے کہ جنات کا قابو۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو جنات اور دیگر مخلوقات پر قابو حاصل تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کے جسم پر جن کا سایہ تھا۔ حضرت غوث اعظم نے جن کو حکم دیا کہ وہ اس شخص کو چھوڑ دیں، اور اللہ کے حکم سے جن نے فوراً آپ کا حکم مانا اور اس شخص کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کی بہت مشہور کرامت ہے کہ ایک شخص پر جن کا سایہ تھا تو آپ نے جن کو حکم دیا تو جن فوراً اس شخص کے ہٹ گیا، اس شخص کے شریر سے ہٹ گیا۔ پانچویں آپ کی یہ بھی کرامت ہے علم اور روحانی بصیرت۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ آپ کے سامنے کوئی بھی چھپی ہوئی بات یا نیت مخفی نہیں رہتی، کوئی بات یا نیت چھپی نہیں رہتی آپ کے سامنے۔ آپ اپنے مریدین اور دیگر لوگوں کے دلوں کی کیفیت کو جان لیتے تھے اور انہیں نصیحت کرتے تھے کہ وہ اللہ کی راہ پر چلیں۔
تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی ان باتوں پر عمل کریں، اور حضور غوث اعظم کے جو مقدس مہینہ چل رہا ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ حضور غوث اعظم کو وسیلہ بنا کر اپنے رب سے فریاد کریں۔ حضرت غوث اعظم کی یہ کرامات صرف ظاہری معجزات نہیں تھیں، بلکہ ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا اور دین اسلام کی دعوت دینا تھا۔ آپ کی شخصیت اور کرامات آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں ایک عظیم روحانی مقام رکھتی ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ جانتے ہیں حضور غوث اعظم اللہ کے کتنے بڑے ولی ہیں، کیا شان ہے آپ کی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے میں حضور غوث اعظم کے نام کا ذکر کیا کریں، حضور غوث اعظم کے نام کا ورد کیا کریں۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔